اگر یعنی اپنی پہلی تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کا منع کرنا، جب رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ لفظ رسول اللہ مٹاؤ، اگر حضرت علی کا منع کرنا غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام نکیر فرماتے اس پر، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکیر فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی غلطی بیان کرتے، حضرت علی کو غلط کہتے، حضرت علی کے اوپر کوئی آپ سزا فرماتے یا ناپسندیدگی حضرت علی کے ساتھ کرتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنا ٹیل لگایا نا مولوی صاحب نے، جتنا زور لگایا ان روایات کے اندر، نبی علیہ السلام، اب وہ عبداللہ ابن ابی جو ابن سلول منافق کے جنازے کا مسئلہ ہے، حضور علیہ السلام نے مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ فتبسم رسول اللہ، حضور تو خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے اپنے یاروں، وہ شیعہ حدیث نہیں ہے، وہ شیعہ حدیث نہیں ہے، خوش ہونا شیعہ کتاب سے ثابت کرو، خوش ہونا نہیں، غلط کر رہے ہو کو چھوڑ، میں تجھے قرآن دیتا ہوں، قرآن دیتا ہوں، ہاں اپنا حدیث نہ لاؤ ادھر، اپنا حدیث نہ لے کے آؤ نا، اپنی حدیث کو ہمارے پہ اچت نہ لاؤ۔ او چپ مولوی صاحب، خاموش، مجھے بولنے دو۔ نہیں اب میں اگر دیکھو اگر ہم اپنے کتاب سے دلیل لاؤ گے میں نہیں سنوں گا بھائی، سب کا وقت ضائع کر رہے ہو۔ مولوی صاحب شیعہ حدیث تو پیچھے رہ گئی، اور قرآن تو سن لو۔ سن لیتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، میں کہتا ہوں آپ خاموش رہیں، مجھے بولنے دیں۔ اب مولوی صاحب نے کہا جی نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو یہ طور تربیت کرتے ہیں لوگوں سے، اور یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، شاورہم فی الامر، اپنے امور میں، باہمی امور میں اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ حضور کو مشورے کا احتیاج ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تربیت ان کی کرنی ہے، اور تربیت ان کی کرنی ہے۔ میں قرآن لے کے آ رہا ہوں، تو کہتا ہوں شیعہ حدیث لے کے آؤ، شیعہ حدیث تو پیچھے رہ گئی، پتہ نہیں کسی نے لکھی ہوگی یا نہیں لکھی ہوگی، میں قرآن لے کے آ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام مشاورت کرتے تھے، قرآن کو جھوٹا کہتے ہو۔ اور دوسرا مسئلہ کہتا ہے تبری نے وہ توسی کا حوالہ پیش کیا، میں کہتا ہوں توسی پہ لگاؤ فتوا، اسی پہ لگاؤ فتوا، سیر پہ رائے کی ہے توسی نے نا۔ اب میں کہتا ہوں کہ توسی پہ تمہارا ایمان ہے، کہتا ہے توسی کی کتاب میں غیر وہ ویڈیو موجود ہے، کلپ خود کاٹ کے اپنے چینل پہ ڈالا ہوا ہے، توسی کی کتاب میں غیر شیعہ کی روایت بھی آ جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ اور بھائی تو سند کی بات کب سے کرنے لگ گیا؟ کہتا ہے غیر شیعہ کی آ جائے پھر بھی صحیح ہوتی ہے، اور یہاں پہ توسی پہ لگاؤ فتوا کے تفسیر پہ رائے کر رہا ہے، کافر ہو گیا۔ دیکھو پھر تمہارے مذہب کی جان کیسے نکلتی ہے، اور ابھی تو نکل چکی ہے جان۔ اسی کہتا ہے کہ ینہاہم ان یتقدموا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بان یفعلوا خلاف ما امر به، اسی نے تو تعویل ہی نہیں کی، اسی تعویل ہی نہیں کرتا، وہ مطلق کہہ رہا ہے لاؤ فتوا۔ اور دوسری بات صرف تقدم کی بات، کہ اپنی طرف سے کوئی بندہ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے جی تقدم یہ نہیں، تقدم صرف یہ ہے، تقدم صرف آگے بڑھنا ہے، نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور بندہ خود سے کچھ کرے، ایسے ہی ہے تقدم کا یہ معنی ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ کہنے کے باوجود بندہ خود سے کچھ کرے دین کے اندر، ہاں نہ تو کر چھڈو مولوی صاحب۔ تقدم کرنا، میں تقدم کی تعریف کر دی، آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ہو گئی۔ اب چاہیے میں دوبارہ کے دوہرا دوں، یاد نہیں ہے دوبارہ دوہرا دوں، تقدم کس کو کہتے ہیں؟ نہیں یاد بڑی ہے، میں نے آگے بڑھنا، اللہ اور رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے بڑھنا، جیسے پیغمبر کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کی عورتیں بدماشوں سے بات کر رہی ہیں، یہ اس کو پرواہ نہیں ہے حجاب کی، عمر کو حجاب ہے نا، آپ صبر کرو، پیغمبر کو غیرت نہیں، عمر کو غیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقدم ہے۔ اب دیکھنا ذرا یہاں پہ میرے سامنے ہے تفسیر قمی، جلد اول سورہ مبارکہ المائدہ، صفحہ نمبر 179، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ قرآن حکم کر رہا ہے بالکل اسی طرح، اب ذرا سن کے، بالکل اسی طرح جس طرح کا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دونوں آیتوں کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور یہاں کیا لا تحرموا، دونوں کا اسلوب ایک ہے کہ اللہ نے جو چیز حرام نہیں کی اس کو حرام کرنا، اور یہ بھی تقدم بن جاتا ہے، یہ بھی تقدم ہے۔ اب یہاں پہ امی صاحب کی تفسیر دیکھو ذرا اپنی، حدثنی ابی عن ابن ابی عمیر ان بعض رجالہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال نظرت هذه الآیت فی امیر المومنین علیہ السلام،
ہمارا امیر المومنین مولا پاک کرم اللہ وجہہ پر ایمان ہے، لیکن ذرا فتوا لگانا، تیری مشین بڑی کھلی ڈلی ہے، فتوا لگاتے ہو جہاں چاہے مرضی۔ اب یہاں پہ حدیث سننا، نزلت هذه الآیۃ فی امیر المومنین و بلال و عثمان ابن مظعون، یہ تین بندے ہیں۔ کہتا ہے فاما امیر المومنین فحلف اللہ ینام باللیل ابدا، وہ کہتے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قسم اٹھا لی، اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، لا ینام ابدا باللیل، رات کو کبھی نہیں سوؤں گا۔ اور حضرت بلال نے حلف اٹھایا، قسم اٹھائی کہ میں کبھی بھی روزہ افطار نہیں کروں گا، یعنی صائم الدہر بنوں گا۔ عثمان بن مظعون نے قسم اٹھائی کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، یعنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب ہوا کیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی نا، حدیث طویل ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، آخر سے بتا رہا ہوں۔ خراجہ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، خراجہ فنادا الصلاۃ جامعۃ، حضور نے لوگوں کو جمع فرمایا، الصلاۃ جامعۃ، نہ الصلاۃ جامعۃ، ہاں ٹھیک ہے، الصلاۃ جامعۃ، فاجتمع الناس، نبی علیہ السلام کے بلانے پر لوگ جمع ہوئے، حضور منبر پر جلوہ افروز ہوئے، حمد اللہ واثنى علیہ، حضور نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال ما بال اقوام یحرمون علی انفسهم الطیبات، علی صاحب دل پہ ہاتھ رکھ ذرا، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوے ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال رکھا ہے وہ اپنے آپ پر حرام کرتے ہیں۔ الا انی انام باللیل وانکحو، فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ افطار بھی کرتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، امان راغبان سنتی فلیس منی، ہائے 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 ہائے، اب کدھر جائے گا تیرا تاج؟ مولا کائنات، میر کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری طریقے پر نہیں چلتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب یہ تو وہ آپ کے قمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نازلت فی امیر المومنین، بلکہ ابو عبداللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابو عبداللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نازلت فی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب دیکھو یہ حدیث جو ہے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، یہ بالکل اسی طریق پر آئی ہے، لا تقدموا اور لا تحرموا۔ اب ایک بات، اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کیسے دیتے ہو۔ پھر مولوی صاحب نے کہا ہے جناب کہ نبی علیہ السلام نے کبھی اعراض نہیں فرمایا مگر کافروں سے، کہتے کافروں کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی سے اعراض نہیں فرمایا۔ میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایک عورت ہے مومنہ، ہے ختم ہے، آپ کی بات ختم ہے، آپ کی بات ختم ہے، آپ کی باری ختم ہے، بات ختم نہیں، ٹائم ختم ہے، ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں میرے، 10 منٹ ہو گئے بھائی، ٹائمر ہے، ٹائم ختم کیسے ہو گئے؟ 10 سے 11، 10 سے زیادہ ہو گئے۔ اوکے بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر نے جو بے احترامی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیغمبر نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں، یہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور پیغمبر نے سے مشورہ مانگا تھا، وہ جو فرمائے وہ شاورہم فی الامر، جب پیغمبر کو حکم ہے کہ جب مشورہ طلب کر رہے ہیں تو یہ مشورہ دیں، اب بولا کہ بلا طلب کیے مجھ کو مشورہ، ان کو ہدایت دینے کی اجازت ہے، ایسے ہی پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز پڑھانے سے منع کر رہا یہ شخص۔ اور بھائی یہ جو نماز بھی کس طرح اعتراض کر رہا ہے، اور پھر بعد میں خود کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ میں فعجبت من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود تعجب کر گیا اپنے جرأت سے، اپنے بولڈ سے، کہ میں کتنا بولڈ ہوں پیغمبر پہ، کتنا بے احترامی کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا جواب تم نے کیوں نہیں دیا بھائی؟ ان کے تیرے پاس جواب نہیں ہے اس کا، اور کیوں اس آیت کا جواب نہیں دیا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پیغمبر کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کا اپنا ادعا کہ اللہ نے پیغمبر کی سائڈ نہیں لیا، اللہ نے میری سائڈ لی، میری جو ہے اس کے میرے موقف کے تائید میں اللہ نے آیت نازل کیا۔ سبحان اللہ، یہ تو ہے نا تقدم پیغمبر پر، یہی تو ہے تقدم پیغمبر پر۔ اور پھر تم نے کیوں جواب نہیں دیا؟ عمر ادعا کر رہا ہے کہ عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں فجار سے بات کرتی تھیں، یکلمہن البر والفاجر، ان کا پردہ کیوں نہیں کراتا تو ہے؟ یہ تو بدماشوں کے ساتھ جا کے بات کرتی ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بغیرت بنا دیں، وہ مسلمان ہے بھائی؟ نبی اس کی عورتیں فجار کے ساتھ بات کرتی، وہ حجاب بھی نہیں کراتا، تو اللہ نے میری تائید کی ہے کہ تو بھائی اپنے عورتوں کی پردہ کرا دے۔ یا سبحان اللہ، تمہارا دین یہی ہے، تمہارا دین یہی ہے کہ پیغمبر کو غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اس کی عورتیں فجار بدماشوں سے، غنڈوں سے بات کرتی ہیں،
اور عمر کو پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ عمر کی تائید کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید نہیں کرتا. یہی تو تقدم ہے اللہ پر کہ تمہارا عقیدہ یہی ہے. اور یہ سب حدیث عمر کی ہیں, خود ادعا کر رہا ہے میں پیغمبر سے زیادہ جانتا تھا. یہی تقدم تو ہے اللہ اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, شاورہم فی الامر, یہ شاورہم فی الامر میرے محترم ناظرین سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات میں کہاں ہے کہ پیغمبر نے ان سے مشورہ لیا تھا؟ او بھائی, کیا پیغمبر اگر مشورہ طلب کر رہے ہیں تو کوئی مشورہ دے, ہم اس کو برا نہیں کہتے. پیغمبر نے جب مشورہ لیا نہیں ہے, یہ دونوں انہوں نے چیخیں ماری ہیں اور اللہ نے اس کی مذمت کی ہے اور بولا یہ تقدم علی اللہ ہے, تقدم علی الرسول ہے, حبط عمل کا سبب ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اگر یہ ہے تو پھر یہ تو مشاورے کے باب سے نہیں. مشاورہم فی الامر, جب پیغمبر طلب مشورہ کریں تو مشورہ دے دیں بھائی, مشورہ دے دیں. ہم نے اس سے منع نہیں کرتے. ہم نے پھر کیوں نہیں بولا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ان سے اعراض کیا, اتنے آیات قرآن میں یہود سے اعراض کا حکم ہے, مشرک سے اعراض کا حکم ہے, منافق سے اعراض کا حکم ہے. کہاں پر ہے مسلمان سے اعراض کا حکم قرآن میں؟ کہاں ہے قرآن میں؟ دکھاؤ نا. اچھا, تم تفسیر قمی کے حدیث لے کے آئے ہو. دیکھیں بہت دفعہ ہوتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہیں سوتے تھے, پوری رات عبادت کرتے تھے. بخاری میں کئی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخر میں اپنی جو بستر ہے وہ بالکل جمع کرتے, ساری رات عبادت میں ہوتے تھے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے عہد کیا ہے کہ میں سوؤں گا نہیں, میں نماز پڑھوں گا, میں رات کو عبادت الہی میں بجا لا دوں, آپ اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رات کو نہ سونا, اس کے لیے اس کو عبادت میں گزار دینا, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا, یہ انسان کو حق ہے, مثلا آپ کو حق ہے انسان کو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کبھی انہوں نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا, خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے. کیوں استعمال نہیں کرتے؟ پیغمبر کہ میں اپنے حبیب کے بعد میں نے خوشبو استعمال نہیں کرنی, وہ ہمارے ہاں معصوم ہے, مطہر ہے, اللہ کا حکم ہے. یہ کوئی واجب تھوڑی ہے کہ انسان حتماً خوشبو استعمال کرے. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی شخص مثلا کوئی شخص یہ آپ زندگی میں روح افزا شربت نہ پیئیں, زندگی میں روح افزا نشو, یہ جائز ہے, کوئی حرام نہیں. اب اس وقت اللہ کی جانب سے جو آئے نازل, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, یہ آیا مذمت کہ میں نازل نہیں ہوئی ہے, یہ آیا شفقت میں نازل ہوئی ہے کہ آپ لوگ اتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو ایک چیز آپ کے لیے جائز بنایا ہے اس کو آپ اس کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں, یہ اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ بہت مختلف ہے اس آیت سے. یہ اس طرح کیا ہے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام بناتے ہو وہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا. تو یہ پیغمبر, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال کو حرام بنایا اپنے لیے, یہ اللہ کی جانب سے عتاب سرزنش ہے. جو حلال کو حرام بنا وہ تو کافر ہوتا ہے جو شریعت کو چینج کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو ان کے لیے جائز ہے, ایک ان کی کنیز ہے, اس کے ساتھ نہ بیٹھے, کنیز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کوئی ضروری تو نہیں, قسم کھائے میں نہیں بچا لاؤں. یہ اگر تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی ہے, عتاب, یہ بالکل الفاظ وہی ہے, بالکل اسلوب وہی ہے. سورہ تحریم والی, لا تحرموا بما تحرم ما احل اللہ لک, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, یہ شفقت میں نازل ہوئی, محبت میں نازل ہوئی ہے. آپ اتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے لیے جائز ہے, جو آپ کے لیے حلال ہے, اس کو آپ راہ خدا میں اپنے لیے سبب مشقت بنا دیا آپ لوگوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ منبر پہ فرمایا, یہ سب لوگوں سے فرمایا, یہ سب لوگوں سے خطاب ہے, یہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے خطاب نہیں ہے کہ میری سنت کی اتباع کرو اور میری سنت کو نہ چورا کرو. ٹھیک ہے نا, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ, یہ وہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی. آپ جو ہے آپ کے لیے حرام ہے کہ ہمیشہ رات کو کبھی سویا نہ کریں, اور یہ بھی حرام بھی نہیں ہے کہ انسان رات کو اگر نہ سوئے پوری زندگی, کوئی گناہ نہیں ہے. تو اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین سورہ حجرات کی طرف. یہ تو اس شخص کے پاس جواب ہی نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم. تم نے آواز بلند کی تو تمہارے اعمال حبط ہو گئے. یہ مذمت ہے بھائی, یہ مذمت ہے, یہ مذمت. انہوں نے آواز بلند کی تو ان کے اعمال حبط ہو گئے. اچھا, جو حبط عمل ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. جو مرتد ہوتا ہے اس کے عمل حبط ہوتی ہے. خلاصہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 217, جو مرتد ہوتا ہے اسی کی عمل حبط ہوتی ہے, وہ اصحاب النار میں سے ہے, اولئک هم فیہا خالدون, وہ جہنم میں ہمیشہ رہتے ہیں. اے سلمان, میرے اس بات کا جواب دے دو. ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے, تم نے اگر جواب نہیں دیا نا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے اور تو نے میرے بات کی تصدیق کی ہے اور مناظرہ ختم ہے. اور جواب نہیں دیا. ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے, اچھی طرح سے یاد رکھو, ہم نتیجہ نکالیں گے. اگر تم نے جواب نہیں دیا تو یعنی میرے بات کی تصدیق ہے, کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کے عمل حبط ہو جاتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے حبط عمل اسی کو ہوتا ہے جو اصحاب النار ہے, خالد فی النار ہے اور مرتد ہے. میرے شیخان کی کیا بچ گئی بھائی, اسلام کہاں بچ گئی؟ عمل حبط ہو گئے اور خلود فی النار بھی ثابت ہو گیا, اسلام سے خروج بھی ثابت ہو.
ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرین، جو ایمان کو چھوڑ کر کافر بن جائے، اللہ اللہ اللہ، فقد حبط، اس کے عمل حبط ہو گئی۔ اور تیرے شیخین انہوں نے آواز بلند کیا، قرآن نے فرمایا، انہی کے متعلق فرمایا، جو سبب نزول بھی وہی دو ہیں، آواز بلند کرتا ہے اس کی عمل حبط ہو جاتی ہے، وہ آخرت میں خاسرین میں سے، جہنم والوں میں سے۔ تو مجھے بتاؤ کہ ہم کس دلیل کے بنا پر کہہ دیں کہ ان کے عمل حبط نہیں ہوئے اور یہ خاسرین میں سے نہیں ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو مشرک بنتے ہیں ان کے عمل حبط ہو جاتے ہیں، بھائی ان کے سارے عمل حبط ہو جاتے ہیں۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا، تو تم نے خود کہا کہ سورہ حجرات کے متعلق بات کرنا چاہتے ہو نا، بات کرنا چاہتے ہو، میرے سوالوں کا جواب دے دو۔ میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ عمر نے، جو تم نے خود یہ چڑھا نا پیغمبر کو کھینچا ہے، پیغمبر کو منع کیا کہ منافق میں نماز نہ پڑھ، وہاں پیغمبر نے اسے کب مشورہ لیا تم مجھے مشورہ، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ اور پھر یہ کہ تم، وہ عمر ادعا کر رہا ہے کہ اللہ نے میری تائید کی، پیغمبر کی تائید نہیں کی ہے، پیغمبر کو کھینچا ہے نماز کے وقت، اس کے کپڑے پکڑ کے کھینچا ہے، اور خود کہتا ہے مجھے تعجب ہوا میری جرأت، اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں فجار سے، بدماشوں سے، غنوں سے بات کرتی ہیں، عمر کو پرواہ، نبی کو پرواہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، وہی تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حجرات میں کب ان سے مشورہ مانگا تھا پیغمبر؟ شاورہم فی الامر، کہ ان سے مشورہ لے لو، کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا۔ ان سوالوں کا جواب دے دینا، وإلا تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ابھی آپ دیکھیں گے سب سے پہلے یہ اینڈ والے جو کویسچن اٹھائے ہیں مولوی صاحب نے، ذرا ان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عمر نے رسول اللہ کو روکا نماز جنازہ پڑھانے سے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کا، یہ تقدم علی الرسول ہے، یہ گستاخی ہے۔ نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، یہ بھی گستاخی ہے۔ میں اس کا جواب وہی دیتا ہوں، پہلے بھی دیا، مولوی صاحب بھول جاتے ہیں اپنے، جب بات ان کے پاس نہ ہو تو پھر اگلی باتیں بھول جاتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں پچھلی باتوں کو۔ میں کہتا ہوں کہ وہی جواب جو تم نے دیا نا کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ، آپ کو جھڑکا نہیں نبی علیہ السلام نے، حضرت علی کو جھڑکا نہیں، ان پر نکیر نہیں فرمائی، ان پر تحدید نہیں فرمائی، ان پر مذمت نہیں فرمائی کسی قسم کی، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پر دلالت ہے، کیونکہ حضور کا کسی بات پر یہاں پہ وہ کوئی حدیث دکھاؤ نا کہ انہوں نے نہیں کیا، کوئی حدیث دکھاؤ نا، وہ تو عمر، اس کا راوی خود عمر ہے، میں بولتا ہوں، وہ خود عمر راوی ہے، میں بولتا ہوں نا، چپ کرو، تم نے کب ثابت کیا کہ اس نے پیغمبر نے منع نہیں کیا؟ سنو، میں بول رہا ہوں نا، سنو میری بات، میں اپنے مسلک کا دفاع کروں گا تو اپنی کتاب سے کروں گا نا، کیونکہ تو دلیل سے کرو گے یا ایسے ہی؟ دلیل سے کرے گا ایسے ہی؟ سے تان کر رہے ہیں نا، اوہ میری بات سن، تو بخاری سے تان کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں نا، تو میں بخاری کا جواب بخاری سے دے رہا ہوں۔ عمر نقل کر دیتا، پیغمبر نہیں ہے، وہ عمر تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری تائید کی، پیغمبر کو نہیں تائید کی ہے، انوار سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بخاری کا جواب میں بخاری سے دے رہا ہوں، بخاری کا جواب بخاری سے دے رہا ہوں، تو بخاری پیش کر رہے ہیں نا، ہمارے مسلک کی بات۔ اگر تم ادعا کرتے ہو کہ پیغمبر نے عمر کو نہیں ڈانٹا ہے، یہ شیعہ کتب سے ثابت ہوگا، عمر کے اپنے قول سے ثابت نہیں ہوگا، بخاری سے ثابت نہیں ہوگا۔ کر جاؤ نا، اور بھائی اب صبر کر جاؤ، مجھے بولنے دو، بات شروع میں طے ہوئی تھی، بولنے دینا، بولنے دو مجھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام مواقع پر بالکل جس طرح حضرت علی کے معاملے میں خاموشی فرمائی ہے، خاموش رہے ہیں، اسی طرح حضرت عمر کے معاملے میں بھی خاموش رہے ہیں۔ تو نبی کی خاموشی جس طرح حضرت علی کے بارے میں وہ مذمت نہیں بنتی، اسی طرح حضرت عمر کے معاملے میں بھی مذمت نہیں بنتی۔ دوسری بات میں یہ کروں مولوی جی کہ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں جو قابل عزت و احترام ہستیاں ہیں، ہم حضرت علی کا بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ہم حضرت عمر و حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم کسی پہ تان نہیں کرتے، سنو، ہم کسی پہ تان نہیں کرتے۔ جو جواب تم حضرت علی کے لیے دے رہے ہو نا، اب یہاں پہ تو نے روایت اور یعنی غائب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، امیر المومنین سے خطاب نہیں کر رہے۔ بھائی واقعہ اس وجہ سے نبی علیہ السلام باہر آئے ہیں، اس وجہ سے نبی علیہ السلام باہر آئے ہیں۔ اچھا پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ، یہاں پہ تعویل کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ حضرت علی نے کہا واللہ میں حلف اٹھاتا ہوں، رات کو سونا ہی نہیں میں نے،
نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کبھی سو لینا ہے کبھی جاگ لینا ہے، کبھی سو لینا ہے کبھی جاگ لینا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی جاگتے رہنا ہے، ہمیشہ ہی جاگتے رہنا ہے۔ تو ان کی قسم یہ تھی کہ ہمیشہ ہی جاگتے رہنا ہے۔ اور میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ مذمت نہیں ہے، لا تحرموا، مذمت نہیں ہے۔ کیوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ جو پیریڈ ہے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں، یہ تربیت کا پیریڈ ہے۔ میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ پوری توجہ سے اور ایمانداری سے تعصب اپنے ذہن سے نکالیں، ہیروئزم اپنے ذہن سے نکالیں کہ ہم نے جناب فلاں مولوی کو ہیرو بنایا ہوا ہے، اس کو سنیں گے تو اسی کی مانیں گے، نہیں، تعصب نکالیں۔ ہم یہ آپ کی بارگاہ میں بالکل واضح اور صاف ستھری بات لے کر آ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس طرح یہ لا تحرموا نازلت فی امیر المومنین علیہ السلام، حضرت علی کے معاملے میں مذمت نہیں ہے بلکہ تربیت ہے، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بھی صحابہ کی تربیت ہے، ان کی مذمت نہیں ہے، صحابہ کی تربیت ہے، ان کی مذمت نہیں ہے۔ اب میں یہ بات کروں کہ کہتے بخاری کی روایت ہے کہ جناب وہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا سے شروع کر کے اینڈ یعنی 5 آیات تک وہ ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ ان کی مذمت ہے۔ بار بار کہہ رہے ہیں ان تحبط اعمالکم کا جواب نہیں دے۔ اب ذرا جواب سننا، یہ جواب سننا ذرا، ان تحبط اعمالکم، پہلے سب سے ذرا اس کی تھوڑی سی ترکیب دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ ان تحبط اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، یہ ہے کیا؟ کہتے ان تحبط اعمالکم یہ مفعول لاجل ہی ہے اور اس کا مضاف محذوف ہے۔ مضاف کیا ہے؟ خشیتا یا کراہتا ان تحبط اعمالکم، کہ یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال حبط ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اعمال فوراً حبط ہو گئے۔ کیوں؟ اب میں اس کے لیے تمہارے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، سورہ مبارکہ البقرہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ نے مومنین کو تربیت دی، کہا راعنا نہیں کہنا، یہ انصار کی لغت تھی نا، انصار کی لغت تھی، راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہماری بات کی طرف توجہ عنایت فرمائیں۔ تو یہودی کیونکہ یحرفون الکلم، یہودیوں کا یہ شیوا تھا کہ وہ حروف الفاظ کو محرف کر کے غلط معنی کے اندر استعمال کرتے تھے، تو رائنا کو رعونت کے معنی میں استعمال کرتے نبی علیہ السلام کے خلاف۔ تو خدا تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی تربیت فرمائی۔ یہ وللکافرین عذاب علیم یہاں اس آیت کے اندر بھی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے انصار کو اللہ نے کافر کہہ دیا ہے، بلکہ انصار کو نبی علیہ السلام کا ادب سکھایا ہے کہ اے مدینے والو، اللہ کے نبی کا ادب کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ وہ لفظ جس سے وہ منافق اور وہ یہودی فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط معنی لیتے ہیں، وہ لفظ بھی تم نے نہیں بولنا۔ یہ تربیت ہے، اور وللکافرین عذاب علیم مذمت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اب یہاں پہ غور کرنا ذرا، ناظرین سارے غور کریے گا ذرا، رائنا کا لفظ جو مومنین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استعمال کرتے، وہ گستاخی کی نیت سے نہیں کرتے تھے، وہ گستاخی کی نیت سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو حضور کی بارگاہ کے اپنے خیال میں جو آداب ہو سکتے تھے وہ ادب ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ لیکن اللہ نے کیوں منع کر دیا؟ اللہ نے اس لیے منع کر دیا کہ وہ یہودی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سے مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا، یہ بھی اللہ کی طرف سے صحابہ کی تربیت ہے، صحابہ کی تربیت اللہ فرما رہا ہے اور ڈرا رہا ہے اللہ، اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، میری اس حکم پر عمل کر لو، تمہارا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ اگر اس پر عمل نہ کرو گے تو پھر تمہارا عمل ضائع ہو سکتا ہے، یہ اللہ ڈرا رہا ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں ڈرا رہا ہے، اور سن میری بات، ہم بھی کہہ رہے ہیں ڈرا رہا ہے بھائی، اللہ ڈرا رہا ہے، لیکن ڈرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو ڈرا رہا ہے وہ کافر ہو گیا۔ اللہ ڈرا رہا ہے، کافر نہیں ہو جاتا، عمل حبط ہو جاتا ہے۔ سنو، عمل حبط ہو جانے کا خوف دلایا جا رہا ہے، خبر نہیں دی جا رہی، اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم، اس میں مضاف محذوف ہے، خشیت ان تحبط، اور بھائی اگر اسی طرح کرتے رہو گے
تو خوف ہے کہ تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے. حبط ہوئے نہیں. اب میں مثال دیتا ہوں, دوسری قرآن کی آیت دیکھو, یبین اللہ لکم ان تضلوا, سورہ مبارکہ النساء. اللہ نے احکام بیان کیے اور فرمایا اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے ان تضلوا. کیا کہو گے؟ ہو گئے گمراہ, ہو گئے گمراہ, اور گمراہ نہیں ہوئے. پریشان نہ ہو مولوی صاحب, گمراہ نہیں ہوئے. اللہ کہتا ہے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ, تم گمراہ نہ ہو جاؤ, اس لیے ہم بیان کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح صحابہ کی تربیت کی, آواز اونچی نہ کرنا. کیوں؟ اگر کرتے رہے کیوں؟ اگر کرتے رہے تو تمہارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں, ہو جائیں گے. 10 منٹ ہو گئے بھائی, 10 منٹ ہو گئے. لیکن کیا 10 منٹ ہو گئے, ابھی 10 منٹ مکمل نہیں ہوئے. ہو گئے بھائی, بات کرنا کر لو, لیکن 10 منٹ ہو گئے بھائی, کرنا بات لے لو. ٹھیک ہے, اگر اجازت ہے تو کر لیتے ہیں. بسم اللہ. اجازت سوال کا جواب دے دو نا. ان کے اعمال کیوں حبط نہیں ہوئے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کرو گے تو تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے, تو کیوں حبط نہیں ہوئے؟ اور بھائی گرامر دیکھو تم. گرامر یہی ہے کہ اعمال بلند کا آواز بلند کرو گے اعمال حبط ہو جائیں گے. گرامر یہی ہے نا. اور جٹکی بولی نہ بول مولوی صاحب, عربی ہو تو پھر عربی کی زبان ہو, عربی گرامر کا اعتبار ہوگا نا. کیا باتیں کرتے ہو یار, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. نہیں دھوکہ دے رہا ہوں. اوکے بھائی 11 منٹ ہو گئے بس, میری بات سنو. اب 11 منٹ ہو گئے نا. اب تمہارا ٹائم ختم ہوگا, خود ہی اجازت بھی دیا, بات کرنے دو نا یار. بات کرو کرنے دو. اللہ کہتا ہے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں اور تم گمراہ ہو چکے ہو. جی انت دلو بات نہیں کرتا اس سے. اب آئی ہے تیری گردن پہ, اب آئی ہے چھری تیری گردن پہ. اب اگلی بات سنو. جب اللہ نے یہ تحدید فرمائی ہے نا, اللہ نے تحدید فرمائی ہے, تو پھر ہوا کیا ہے, انہوں نے آوازیں پست بھی کی ہیں. اور بخاری کی تو روایت پیش کرتا ہے نا کہ شروع سے لے کر آخر وہ جو 5 آیتیں ہیں وہ انہی کے حق میں نازل ہوئی ہیں. پھر انہی کے حق میں مان لو نا. ان الذین ینادون, جو آیت ہے جو اپنے صبر کرو نا, میں سناتا ہوں. یہی لوگ ہیں کہ جب اللہ نے تحدید فرمائی, ان کو ڈرایا, تو یہ اللہ کا حکم مان گئے. حضرت اب بات کرنے دو. اب یہ روایت سن لو. اب 12 منٹ ہو گئے نا بھائی, مجھے میری باری ہے, 12 منٹ ہے میری باری. یار خود کا ہے. بولو چلو, بولتے جاؤ. تو بولتے جائے. ہاں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو بازار نے روایت کیا اور میرے سامنے. اور شیعہ حدیث لے کے آؤ. نہیں, شیعہ حدیث لے کے آؤ. کیوں؟ وجہ کیونکہ آپ کا حدیث ہمارے پاس جھوٹا ہے. حدیث جھوٹا ہے. آپ کا حدیث جھوٹا ہے. آپ کا حدیث جھوٹا. ہمارے لیے حق ہے. مناظرے کے لیے آئے ہو نا, مناظرے کے لیے آئے ہو, دلیل خصم پہ مقبول دلیل لے کے آؤ نا. میں بتاتا ہوں. اب میری باری. اب چپ کر. اب میری باری. 12:30 منٹ. میری روایت تو سن لے یار. نہیں وہ شیعہ حدیث تو پڑھ نہیں رہا نا. شیعہ حدیث تو پڑھ نہیں رہا, اس کو کیوں سننا. دیکھو میرے محترم ناظرین, اور میری باری ہے پلیز. ہاں ٹھیک ہے, شروع. انہوں نے اپنے کتاب میں انہوں نے عمر کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ عمر مشیر تھا, عمر ایسے بلا وجہ مشورے دیتا تھا. والی روایت کا انت والی بات کا گرامر کا جواب دینا ہے تم نے. میرے سر آنکھوں پر سن لو کہ انہوں نے عمر کے مشیر ہونے کے لیے ثابت کرنے کے لیے وہ روایات پڑھی ہیں کہ جس میں عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ کے عورتیں غنڈوں سے باتیں کرتی ہیں اور آپ ان کا حجاب نہیں کراتے. اللہ تعالیٰ نے عمر کی تائید میں آیہ نازل کیا اور پیغمبر کو فرمانی یہ ہے کہ نبی نے عمر پر کوئی نکیر کی ہو, بتاؤ. اجازت دو نا مجھے بات کرنے کی, میں آپ عرض کر رہا ہوں, اسی لیے میں مقدمہ باندھ رہا تھا کہ وہی عرض کر رہا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کیا. اور بھائی وہ اس روایت کا راوی خود عمر ہے. ہم عمر سے توقع نہیں کرتے کہ وہ یہ روایت کرے کہ پیغمبر نے مجھے میری تکفیر کر دی, یا بخاری کہہ دے کہ بھائی ایسی روایت نقل کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمر کو اسی وقت لعنت کی تھی. یہ تو نقل نہیں کرے گا نا, لیکن وہ ہمارے لیے واضح ہے کہ آپ لوگوں نے جو بات نقل کیا اس کا نتیجہ یہی ہے کہ عمر پیغمبر سے زیادہ غیرت مند ہے, زیادہ عاقل ہے. اللہ عمر کی تائید کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرتا. اور عمر جو ہے پیغمبر کو منع کرتا ہے نماز پڑھانے سے, اور پیغمبر نماز پڑھنے اللہ پیغمبر کو ڈانٹتا ہے اور عمر کی تائید کرتا ہے. تو دیکھیں آپ کہتے ہیں آپ کی کتابوں سے ہم دکھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو لعنت کیا ہو یا منع کیا اس مسئلے پر. وہ اگر ان مسائل کا راوی خود عمر ہے, بات واضح ہے کہ یہ باطل ہے. یہ سب باتیں تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے
میں نے جو آپ کی کتاب سے دکھایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مٹھانے سے منع کیا تھا، میں نے وہ آپ کی کتاب سے دکھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منع نہیں کیا تھا، کوئی انکار نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا. ہماری کتابوں میں یہ مواقعات موجود ہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کی مذمت کیا اور وہ کتاب کافی میں ہے، کتاب تہذیب میں ہے، لیکن ہمیں وہ آپ پر میں اپنی کتابوں کو حجت کے طور پہ نہیں لاتا. تو ٹھیک ہے نا. تو آپ جو صفائی پیش کر رہے ہیں اپنی کتاب سے کہ عمر کو پیغمبر نے منع نہیں کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس واقعے کا راوی خود عمر بن الخطاب ہے، وہ پاگل نہیں ہے. وہ کہہ دے کہ بھائی کہ پیغمبر نے پھر مجھے ڈانٹ کے وہاں سے نکالا تھا. یہی کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں بدماشوں سے باتیں کرتی تو اس کو پرواہ نہیں تھا، اور میں نے کہا حجاب کرا دو، پھر اللہ نے کہا تھا کہ حجاب کرا دو. یہی کافی ہے، یہی کافی ہمارے لیے. کوئی اور راوی لاؤ جو کہے کہ نبی نے تحدید کی ہو. یہی کافی ہمارے لیے کہ عمر کے نزدیک کوئی دوسرا راوی لے مجھے بات پلیز مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کرنے دو کہ آپ کی کتابوں میں جو آپ عمر کے پیٹے جا رہے ہو، جو آپ عمر کو مشیر بنا رہے ہیں، وہ مشیر نہیں ہے، وہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے. پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز بات کرنے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، اور یہ بھی آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. صرف اتنا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کیوں منع نہیں کیا. بھائی واضح ہے، واضح ہے. تم ثابت تو نہیں کر سکتے کہ پیغمبر نے منع نہیں کیا. کسی کتاب سے دکھاؤ کہ پیغمبر نے منع نہیں کیا تھا، اس کو نکیر نہیں کیا. الحمدللہ رب العالمین. تم خود مان گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہ مذمت نہیں ہے، اور بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورہ تحریم میں، یا ایھا النبی لما تحرم طیبات ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. بالکل وہی انداز ہے. یہ بالکل مذمت ہے ہی نہیں جب تم خود قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی مذمت نہیں کیا. اور پھر انہوں نے جو قسم کہا تھا، اسی جس حدیث کو آپ نے نقل کیا تفسیر قمی سے، انہوں نے قسم کہا تھا کہ میں نہیں سوؤں گا، میں عبادت کروں گا. اسی کے ذیل میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے کیا کریں، کفارہ دے دیں، اس قسم کا کفارہ دے دیں. قسم اگر باطل ہو تو منعقد ہی نہیں ہوتا، قسم اگر حرام ہو منعقد ہی نہیں ہوتا، اس کا کفارہ ہی نہیں ہوتا حرام قسم کا. ٹھیک ہے نا. یہ قسم صحیح تھا جب اسی کے ذیل میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس کا کفارہ دے، پر اس کا پیغمبر نے خود تائید کی اس کی قسم، نبی امیر المؤمنین علیہ السلام کی قسم صحیح ہے. تو الحمدللہ آپ خود ہی نہیں کہتے کہ خود کہتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے مذمت کے لیے نہیں ہے، تو بات ہی ختم ہے. اس کو چڑھا ہی کیوں آپ نے. اچھا پھر آتے ہیں اس بات کی طرف تحبط اعمالکم کے تجزیہ و ترکیب. میرے محترم ناظرین دیکھیں، میں کبار علماء عربیت کے کتب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان تحبط اعمالکم کا کیا مطلب ہے. یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ اس طرح ہے، یبین اللہ لکم ان تذلوا، یعنی ان لا تذلوا. اللہ آپ کے لیے بیان کرتا ہے، آپ کو دکھاتا ہے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. بالکل یہ انہوں نے صحیح کہا ہے، لیکن اس سے ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ملاحظہ فرمائے تفسیر سورۃ حجرات، ان تحبط اعمالکم لا ترفعوا اصواتکم، صدا بلند نہ کرو، لا تجهروا بالقول ان تحبط اعمالکم، یہ لا تحبط اعمال، تاکہ آپ کے اعمال حبط نہ ہو جائیں. آواز بلند نہ کرو تاکہ اعمال حبط نہ ہو جائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اگر آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. ہمارے بات کی تائید کے لیے یہ کتاب معانی القرآن و اعرابہ للزجاج، زجاج بہت بڑا نحوی ہے، بہت بڑا ادبیت عربیت کے اور ادب کے اساتین میں سے ہے. جزء خامس چاپ عالم الکتب کتاب 1988 میں چھپی ہے. یہ تفسیر سورہ حجرات ہے. ان تحبط اعمالکم کے ذیل میں ان تحبط اعمالکم کا کیا ترجمہ ہے؟ فرماتے ہیں معناه لا تفعلوا ذلك فتحبط اعمالکم والمعنى لئلا تحبط اعمالکم. یہ کام نہ کرو کہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے، یعنی نہ کرو تاکہ اعمال حبط نہ ہو جائیں. صحیح کہہ رہا ہوں قبلہ؟ آواز بلند نہ کرو تاکہ آپ کے اعمال حبط نہیں، جواب دینا، اعمال آواز بلند نہ کریں تاکہ آپ کے اعمال حبط. بالکل ٹھیک ہے، تربیت ہو رہی ہے، حبط نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. لذا جو شخص یہ بجا لاتا ہے اس کے اعمال تربیت ہو رہی. جس کے وہ بے تربیت تھا نا، ہم یہ کہہ رہے کہ بے عزت نہیں آتا تھا پیغمبر. وہ جو پیغمبر کی عزت نہیں کرتا وہ کافر ہوتا ہے. سن لو تربیت کر رہا ہے، تربیت ہی نہیں ہے. تربیت ان کو یہ پتہ نہیں کہ نبی کی عزت کرنا ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے. خود کوئی نہیں کچھ جانتا تھا. بھائی چپ کر. ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ ان کو تربیت نہیں تھی. بھائی تربیت تھی نا. فالمعنى بلے اس طرح ہے فالتقطه آل فرعون ليكون عدو لهم عدوا. پہلے تربیت یافتہ ہوں تو پھر نبی رسول آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے بے عزتی کی پیغمبر کی. صحیح ہے کہ لوگوں کو تربیت دیں. اور بھائی آپ الحمدللہ کیا ہو، مجھے بات کرنے دو گے نا بھائی، اور اپنے بارے میں تم سوال کر لینا. بولو. پھر یہ مان گئے ہیں کہ بھائی ان کی تربیت نہیں تھی. ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں کس بات کی تربیت نہیں ہے کہ نبی کی عزت اور احترام کرنا، یہ ان کو نہیں تھی، بے تربیت ہے.
ٹھیک ہے نا. اچھا مزید فرما دیکھو یہ کتاب اعراب القرآن ہے نحاس کی, احمد ابن محمد ابن اسماعیل نحاس متوفى 338. یہ بھی لا ترفعوا اصواتکم, اس کے ذیل میں ان تحبط اعمالکم فی موضع النصب ای لئلا تحبط اعمالکم, تاکہ آپ کے اعمال حبط نہ ہو جائیں. دیکھیں خوب غور کریں قرآن کیا فرما رہا ہے, آواز بلند نہ کریں تاکہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں. تو جو آواز بلند کرتا ہے نا اس کے عمل حبط ہو جاتے ہیں, معنی یہی بنتا ہے. تو ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے, ان کے اعمال حبط ہو گئے. یہ کہتا ہے کہ قرآن تربیت دے رہا ہے, بالکل تربیت دے رہا ہے, تربیت دے رہا ہے. اس طرح نہ کریں آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اور انہوں نے جو کیا ان کے اعمال حبط ہو گئے. وانتم لا تشعرون, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, نہ ہونا پھر بھی آپ کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اور یہ کہ بھائی کہ ابھی یہ ان کا ادعا کرنا کہ ابھی تک ان کو پتہ نہیں تھا. دیکھیں بعض باتیں انسان کو پتہ ہوتی ہیں, اس کی دلیل کیا ہے. اسی آیت میں یہ 5 آیات اکٹھے نازل ہوئے ہیں میرے بھائی. یہ بھائی صاحب چالاکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آیت ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. جو لوگ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں پیغمبر کے بارگاہ میں, اللہ نے ان کے دلوں سے تقوی ایمان کا امتحان لیا. وہ مومن ہے, لہم مغفرت واجر, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ اسی وقت نازل ہوا جب انہوں نے آواز بلند کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت لوگ تھے جو با تربیت تھے. اللہ نے بتا دیا کہ 2 کیٹیگری ہیں, ایک کے دل میں ایمان نہیں ہے, ان کے اعمال حبط ہیں شیخین, اور ایک وہ ہیں جو آواز دھیمی رکھتے ہیں اسی وقت, ہائے 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 اسی وقت. تو دیکھیں جب یہ بدتمیزی ان سے صادر ہوئی ہے, بے تربیتی ان سے صادر ہوئی ہے, تو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو آواز دھیمی, وہ مومن ہیں, ان کی بڑی مقام بڑی عزت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر عمر کس کیٹیگری سے ہیں, اس کیٹیگری سے ہیں جنہوں نے آواز بلند کی ہے اور ان کے لیے حبط اعمال ہے. یہ اس بات سے بالکل نہیں بچ سکتا یہ شخص کہ بالکل قرآن تربیت دے رہا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تربیت نہیں تھی. ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم, یہ بات یہی ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر ان کو اتنا نہیں پتا چلا کہ پیغمبر کی عزت کرنی ہوتی ہے, ان کے بارگاہ میں چیخنا نہیں ہوتا. اور یہ بے عزتی حبط عمل کا سبب, بے تربیتی بلند آواز کرنا, یہ کیا ہے حبط عمل کا سبب ہے, اور حبط عمل جہنم میں خلود کا سبب. اب حضرت یہ سوال یہ ہے, دیکھیں میرا سوال یہ ہے, آپ یہ تو مانتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے, آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کی عمل حبط ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اب یہ بھی مانتے ہیں. تو اب ابو بکر عمر کے اعمال کیوں حبط نہ ہوئے, یہ سبب ہمیں سمجھا دیجئے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے پوچھا تھا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا. کہتے ہیں قرآن تربیت کر, اور ہم بھی کہتے ہیں قرآن تربیت کر رہا ہے. آپ نے جس آیت کی تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے, اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھو کہ تم راعنا قولوا انظرنا, تم راعنا نہ کہو انظرنا کہو. یہ اس کی نہ اعراب کے لحاظ سے نہ کسی اور لحاظ سے, یہ صحابہ جو کہتے تھے راعنا ہمیں مہلت دے دو, ان کو کہنا چاہیے راعنا نہ کہہ دو, کیونکہ یہودی اس کا غلط مفہوم اٹھاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہودی بعض میں جا کے کہتے ہیں راعنا, وہ اسے اپنے زبان سریانی زبان میں غلط معنی لیتے ہیں. انظرنا کہہ دو تاکہ وہ غلط فائدہ نہ اٹھا سکے. یا آپ قیاس کر رہے ہیں, ان دونوں کے درمیان کوئی تشابہ ہے ہی نہیں. یہ صحابہ کو یہ بات پتہ نہیں تھا کہ ان کو راعنا نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہاں پر ان کو پتہ تھا, ابو بکر عمر کو پتہ تھا. کیا چیز کہ آواز بلند کرنا کسی شخص بڑے شخص کے بارگاہ میں وہ بے ادبی ہے, یہ پتہ تھا ان کا. دلیل اس کے کیا ہے, لا تر ان الذين يغضون اصواتهم, اللہ نے مدح کی, اسی وقت مدح کیا وہ لوگ جو آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جو آواز دھیمی رکھتے ہیں, اللہ نے ان کی تائید کی ہے. اچھا, اور پھر یہ کہنے, یہ بدیہی بات ہے کہ ایک بزرگ کے سامنے آپ آواز بلند نہیں کی, سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شخصیت ہے, ان کا احترام واجب ہے, یہ ابو بکر عمر کو نہیں پتہ تھا, تو اس کے باوجود انہوں نے آواز بلند کی, بے احترامی کی. بے احترامی کرنا سبب حبط عمل ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا ان الذين ينادونك بہرحال الحمدللہ رب العالمین, ہم نے ان سے کہا تھا, بخوبی کہا تھا کہ بھائی تم اس کا جواب دے دو کہ ان کے اعمال کیوں حبط نہ ہوں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے جواب نہیں دیا, کوئی اسے ادھر ادھر چلا دیا کہ بھئی یہ تو نبی پیغمبر اللہ تربیت دے رہے تھے. ہم بھی کہہ رہے ہیں تربیت دے رہے تھے, تربیت ہی نہیں تھی. اور اللہ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ جو ایسا کام کرتا ہے نا اس کے عمل حبط ہو جاتے ہیں, اس کے عمل حبط ہو گئے, ختم بات, عمل حبط ہو گئے. سارے لوازم جو اس پہ مترتب ہے ابو بکر عمر کے لیے ثابت ہے. بھائی صاحب آخر میں 5 منٹ بات کرو, 5 منٹ بات کرو, میں تک گیا ہوں, آپ دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں, بڑے عرصے سے منتظر ہیں. 5 منٹ آپ کو میں ٹائم دے دیتا ہوں, 5 منٹ نہیں, بات میری کمپلیٹ. میں نے آپ کو 10 منٹ دیا تھا, 12 منٹ آپ نے لے لیا, سوال کا جواب ہم نہیں دے سکے. جی آپ سنو, آپ سوال کا جواب سنو نا, سوال کا جواب نہیں دے سکے. ایک تو انہوں نے یہ سوال یہ آپ سے کہ ان کے اعمال کیوں حبط نہ ہوں, یہ جواب دے دو. بالکل وہی میں بات کر رہا ہوں
وہی میں بات کر رہا ہوں. پہلے نمبر پہ یہ سن لو کہ آواز بلند، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا اگر یہ نیت استخفاف سے ہو، اگر توہین کے نیت سے ہو تو تب یہ بنے گا کفر، اور اگر دیگر مسالے کے لیے ہو. اب میں تمہیں سادہ مثال دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج فرمایا، عمرہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تلبیہ کہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آپ کے ارد گرد تلبیہ کہتے ہیں. اب دوسرے لوگوں کی، کئی لوگوں کی آوازیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی ہیں، حضور کی آواز سے بلند ہو گئی ہیں. اب کیا ان کی آوازیں رسول اللہ سے بلند ہوئی ہیں تو وہ کافر ہو گئے؟ نہیں، آواز اگرچہ بلند ہے لیکن نیت استخفاف اور توہین نہیں ہے. پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے مکبر کھڑا کرتے ہیں، آپ کی نہیں جا رہی، اس کی آواز حضور سے زیادہ اونچی، اب کیا کہو گے؟ کافر ہو گئے؟ کافر نہیں ہوئے. اسی طرح ابو بکر و عمر وہ حضور سے تو بات کر بھی نہیں رہے تھے، رسول اللہ سے مکالمہ ہی نہیں، مکالمہ ان کا آپس کا ہے، آواز ان کی ایک دوسرے پہ بلند ہوئی ہے. ابو بکر کی عمر پر بلند ہوئی ہے اور ابو بکر کی عمر پر بلند ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کہتے ہیں رائنا والی آیت کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں رائنا والی آیت کا کیوں تعلق نہیں ہے؟ اس کا بھی تعلق ادب رسالت سے ہے اور اس کا تعلق بھی ادب رسالت سے ہے. ڈنڈی نہیں مارنی، ادب رسالت سے دونوں کا تعلق ہے. تو دونوں میں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر مشابہت بنتی ہے یہود سے، تو یہود اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، منع فرما دیا اللہ نے، یہاں پر بھی ادب سکھایا. پھر کہتا ہے جی بے تربیتیں تھے. تو بھائی بات سن، لقد من اللہ علی المومنین، کون بندہ ہے جو پیدائشی طور پہ قرآن لے کے پیدا ہوا ہے؟ کون ہے جو سنت لے کے پیدا ہوا ہے؟ ہر بندے کو سکھانے کے لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حضرت علی وہ بھی قرآن لے کر پیدا ہوئے تھے، ان کی بھی تربیت حضور نے کی ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کی بھی تربیت حضور نے کی ہے. ابو بکر عمر کی تربیت بھی حضور کر رہے ہیں، حضور تربیت کر رہے ہیں. اب کہتا بتاؤ مجھے کہ کیوں عمل ہبط نہیں ہوئے، کیوں عمل ہبط نہیں ہوئے؟ اور بھائی میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں. اسکول میں ایک بچہ جا رہا ہے، وہ یوں سمجھو باغیچے سے ایک پھول توڑ لیتا ہے، باغیچے سے پھول توڑ لیتا ہے اور ٹیچر اس کو کہتا ہے کہ بیٹا آئندہ اگر تم نے پھول توڑا یا کیا ہو گیا بھائی؟ فیوز اڑ گئی آپ کی. اور مولوی ان کا فیوز اڑ گیا ہے بھائی، فیوز ہی نہیں ہے اس بندے. مولوی سلمان، چلے میں ان کے باتوں کا جواب دیتا ہوں بھائی جب تک یہ آتے ہیں. 4 منٹ ان کے لگ گئے. استخفاف کہتے ہیں یہ استخفاف کی شرط کے ساتھ اگر کوئی بنیت استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے سامنے آواز بلند کریں تو تبھی اس کی عمل حبط ہو جاتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں میرے بھائی، اور انہوں نے تلبیہ کی مثال دی ہے. دیکھیں اگر ہم تو حج پہ ابھی اگر جائیں بھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی آواز پہ ہمیں حق نہیں ہے، ان کی آواز پہ وہ آواز بلند کریں، آواز پہ بالکل آواز بلند کرنے کا حق نہیں. تو آپ نے جو مثال دی وہ بالکل باطل مثال دی. ہم حج پہ جاتے ہیں وہاں پہ اجازت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تکبیر کہہ رہے ہیں، تلبیہ کہہ رہا ہے، ہم ان سے بلند آواز میں بلند تر آواز میں چیخیں. بالکل یہ اسی شخص کا نام ہے، کا کام ہے جو اس کا ایمان ہی نہیں، یہ دین ہی نہیں. اوکے، ہم بالکل اس عمل کی تائید نہیں کر سکتے. بالکل اگر ہم ہوتے نا سنہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں، ہمارا کام یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں دینی آواز میں، ان کی آواز سے بلند تر نہیں. اگر کوئی بلند تر آواز میں کہتے بالکل اس کے عمل حق. پھر کہتے ہیں مکبر جو تکبیر کہتا ہے نماز میں، اور بھائی اس کو تو اجازت ہے نا، اس کو تو اجازت ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو تکبیر کہ یا کوئی مؤذن اذان، اس کو تو وہ حکم ہے کہ تو اذان دے دے. ابو بکر عمر کو یہاں پہ حکم دیا تھا پیغمبر نے کہ تم دونوں نے آپس میں لڑائی کرنا. پھر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے. قرآن کا حکم کیا ہے میرے بھائی؟ تم ابو بکر عمر کے محبت میں قرآن کو بھول گئے. قرآن مجید فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. ختم بات، بلند نہیں کرنا، چاہے آپس میں بات کر رہے ہیں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. ولا تجهروا له بالقول، اور جب ان سے بات کرتے ہیں تو زور سے بات نہیں کرنا. یہ 2 حکم ہیں یہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند نہیں کر سکتے اور ان سے بھی زور سے بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ ان کی ادب نہیں تھی، تو آپ کہتے ہیں پیدائشی تو کوئی مسلمان نہیں ہے، پیدائشی تو کسی کو ادب نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ سند 9 ہجری کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے دن ہیں. پیغمبر نے بہت سارے معجزات دکھائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کرامات دکھائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے آیات پڑھے، ان کا اخلاق حسنہ. جو مومن ہے پتہ ہے کہ یہ نبی ہے، جو منافق ہے وہ اس کے دل میں شک ہے نا. اچھا جو جانتا ہے کہ یہ نبی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی عزت کرنی ہے،
عزت کرنی اور اس کے ان کے سامنے آواز بلند کرنا. یہ دیکھیں دو باتیں یہاں پر ہیں کہ کسی بزرگ کے سامنے آپ آواز بلند کریں نا، یہ بے احترامی ہے. یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. اس کے لیے قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت نہیں. اور آپ نے جو مثال دی ہے کہ بچہ پھول توڑتا ہے تو ٹیچر کہتا ہے اگلی دفعہ اگر کرو گے تو میں تجھے ایسا کروں گا. وہ بچے کو شاید پتہ نہیں تھا کہ پھول توڑنا منع ہے. اگر بچے کو پہلے سے پتا ہو کہ پھول توڑنا منع ہے تو اسی وقت ٹیچر اس کو سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر ابوبکر عمر کو پہلے سے پتا تھا آواز بلند کرنا بے ادبی، کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے. دیکھیں جو لوگ مسلمان ہیں، دیکھیں پنجاب کے گاؤں میں، سندھ کے گاؤں میں رہتے ہیں، وہ کسی سائیں کے پاس جاتے ہیں نا، کسی بڑے چودھری کے پاس جاتے ہیں، آواز بلند نہیں کرتے. اللہ کے انہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی، کوئی کچھ نہیں پڑھا، کوئی اسکول نہیں گئے، کسی نے سورہ حجرات ان کو پڑھ کے کوئی چیز نہیں سنا. ان کو پتہ ہے یہ قدرتی طور پر. آپ امریکہ جائیں یہی ہے. امریکہ آ جائے نا، ادھر کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، ادھر شور نہیں مچاتے، آرام دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں. چائنا میں جائیں یہی ہے، ہندوستان میں جائیں یہی ہے. آپ افریقہ میں جائیں، وہ بزرگوں کے ساتھ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو یہاں پر کہ بزرگ کے سامنے بلند آواز میں بات کرنا، چیخنا، یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ ایک باطل چیز ہے، یہ ایک بے احترامی ہے. یہ ابوبکر عمر کو پتا تھا اس کا. اب نہ کہیں کہ اس کو پتا نہیں تھا، ان کو پتا تھا بخوبی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام ہے. یہ بھی ابوبکر عمر کو پتا ہونا چاہیے. اگر وہ مسلمان تھے تو پتا ہونا چاہیے. اس کے باوجود انہوں نے آواز بلند کی تو بے حرمتی کی پیغمبر کی. ان دونوں بے حرمتی کی. اس کا مثال اس طرح نہیں ہے کہ مثلا ابھی شراب جو ہے، شراب لوگ پیتے ہیں، پیغمبر نے شراب منع نہیں کیا، لوگ پیتے جاتے ہیں. ابھی وہ اگر ابھی کوئی پیتا ہے تو اس کو چھٹی ہے، بعد میں آیت آ جاتی ہے حرام، پھر وہ حرام ہو جائے. یہ اس کی مثال اس طرح نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مدح کیا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم، جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو واضح طور پر اس وقت وہاں پہ تھے بھی وہ لوگ مومنین جو مخلص تھے، وہ آواز دھیمی رکھتے تھے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ آواز بلند کرنے پر عمل حبط ہو جاتے ہیں. اور شیخین نے آواز بلند کی، ان کا عمل حبط ہو گئے. اور حبط عمل کفر کی دلیل ہے، ارتداد کی دلیل ہے، خلود فی النار کی دلیل ہے. یہ شیخ صاحب اس سے بچ نہیں سکتے. اب الحمد